عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے، جو بال مٹھی سے زیادہ ہوتے ان کو کاٹ دیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فطرت میں جو چیزیں داخل تھیں ان میں داڑھی کا بھی ذکر کیا۔ داڑھی بڑھانا، مونچھیں کٹانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ مشترکہ سنت ہے۔ داڑھی رکھنا سنت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے، سنت سے زیادہ اہم ہے، واجب ہے۔ اور واجب کا تارک جو ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر عدالت میں گواہی دینی پڑے حد میں، یعنی چوری میں، ڈاکے میں، زنا میں، قتل میں، اس طرح کی جو اہم معاملات ہیں، داڑھی منڈا ان میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر ایسا گناہ ہے کہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ 10 منٹ کا گناہ ہے، 5 منٹ کا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ گانا سنتا ہے تو جتنی دیر سنے گا اتنی دیر گناہ ہے، لیکن جب چھوڑ دے گا وہ چھوڑ دیا۔ لیکن یہ داڑھی تو ہر وقت۔ پھر ہمارے بعض نوجوانوں کی جہالت کی وجہ سے، اللہ معاف کرے، منہ صاف کرتے ہیں، پھر چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب میں اچھا لگتا ہوں۔ علماء نے لکھا داڑھی مونڈ کر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کفر کا خطرہ ہے، کہ سنت کو، واجب درجے کو کاٹ کے کہتا ہے کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ کفر کا خطرہ ہے۔ انسان اس وجہ سے انسان کوشش کرے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ جب ہم رکھ لیں گے کچھ عرصہ چہرے پہ کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب کچھ عرصہ تکلیف کے بعد انسان کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ منڈانا اچھا نہیں سمجھتا۔ بچوں کو بچپن سے رکھائی جائے، بچوں کا ذہن بنایا جائے، بھائی داڑھی رکھنی ہے، تو جب وہ بچہ جوان ہوگا اس کو مونڈنے نہ دیا جائے تو پھر وہ زندگی بھر نہیں مونڈے گا، اس کی عادت بن جائے گی۔ تو جس طرح ہم اپنی اولاد کی اپنی عادت بنائیں گے، جب شروع میں رکھیں گے، ظاہر بات ہے جب اس طرح چلاتے رہے تو خارش تو ہوگی، کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی، لیکن جب جنت جانا ہے تو اس کے لیے تکلیف بھی تو برداشت کرنی ہے۔ ایک جانب سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، کسی کی خاطر ہم بات کیا کرتی ہے، جان دینے سے نیچے ہم رکتے نہیں ہیں۔ لیکن جب تکلیف برداشت کرنے کا کہا جائے کہ یہ گناہ چھوڑ دو، اس میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا، تھوڑی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے انسان اگلے جہاں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تنگ ہوتے ہوں گے جن لوگوں کو اللہ حج اور عمرے کی توفیق دیتا ہے، یا پیر اور جمعرات کو اعمال نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا پیش ہوتا ہے، احادیث میں موجود ہے۔ تو جب آئے گا کہ ان بندوں نے داڑھی مونڈی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا۔ حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران سے لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے داڑیاں منڈائی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے سرداروں کا حکم ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ ان کفار کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، کہ مونچھیں چھوٹی رکھو، داڑھی بڑی رکھو۔ البتہ اتنی بڑی داڑھی ہو جائے کہ جو بری لگنے لگے تو اس کو پھر لمبائی میں، چوڑائی میں بندہ کاٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل امام بخاری نے خود نقل کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کے موقع پر اپنی داڑھی کو مٹ کرتے تھے، اور مٹ سے جو زیادہ بال ہوتے تھے ان کو کاٹ لیتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لمبائی اور چوڑائی کے بالوں کو کاٹ لیتے تھے، یعنی جب بال بڑھ جاتے تو وہ مناسب نہ لگتے تو ان کو کاٹ لیتے۔ بعض لوگوں کی داڑیاں رک جاتی ہیں، مدارس میں کئی طلباء کو، کئی علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لمٹ پہ جا کے داڑھی رک جاتی ہے، ہمیشہ ایسی رہتی ہے۔ بعضوں کی بڑھتی رہتی ہیں، نہ کاٹے تو بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ بہت لمبی ہونا جو انسان شکل و صورت میں برا لگنے لگے یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر وضو میں، غسل میں، قضاء حاجت میں انسان تنگ ہوتا ہے۔ تو جب ایک چیز کی اجازت ہے، صحابہ نے حدیث نقل کی،
اب صحابی تو حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا، اجازت ہوگی تو اس نے یہ عمل کیا۔ اور صحابی کون سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا عمل امام بخاری نے نقل کیا، کسی عام محدث نے نقل نہیں کیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اس صحابی کا یہ عمل تھا کہ ایک مٹھ سے اوپر کے بال وہ کاٹ لیتے تھے۔ اسی سے تمام علماء نے اجازت دی، چاروں ائمہ نے اجازت دی کہ جب ایک صحابی کاٹ سکتا ہے تو امت کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن ایک مٹھ سے کم کاٹنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو لہذا ایک مٹھ سے کم کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک مٹھ سے زیادہ کاٹی جائے گی، اس سے کم نہیں کاٹی جائے گی۔ ویسے تو حکم احادیث میں جو اکثر ہے وہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ کا ہے، لیکن لمٹ ایک صحابی کے عمل سے آ گئی۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے۔ ایک شاعر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرتا تھا، ہندوستان سے بندہ اس کو دیکھنے گیا کہ جو اتنے اچھے اشعار پڑھتا ہے، اتنا بہت اچھا ہے، چلو اس کا دیدار کروں۔ وہ فارس کا، ایران کا تھا۔ جب بندہ ایران پہنچا، ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا وہ حمام میں ہے، نائی کے پاس ہے۔ وہ بندہ اس شاعر کو دیکھنے کے لیے نائی کے پاس گیا، دیکھا تو وہ داڑھی منڈا رہا ہے۔ ہندوستان سے جو بندہ گیا اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا اتنے دور سے میں آیا ہوں اس بندے کو دیکھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے اشعار میں، تو وہ کتنا دین پہ چلنے والا ہوگا، اور یہ تو داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو اس نے کہا آغا ریش می تراشی۔ اس نے کہا اے بندے تو داڑھی منڈا رہا ہے۔ اس نے آگے سے کہا ریش می تراشم دل نہ کسی خراشم، کہ داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تو اسے ہندوستانی نے آگے سے جواب دیا تو مزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، انسانوں کا دل نہیں دکھا رہا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے۔ اس شاعر کے دل پہ یہ بات لگی، اس نے توبہ کی، پھر اس کے بعد داڑھی نہیں منڈائی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے آ کر بتایا کہ میں ابھی روزے پہ حاضری دے کر آیا ہوں، تو وہ اللہ والے رونے لگ گئے، بہت روئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں تو روزہ رسول پہ ابھی ہو کر آیا ہوں، وہ بھی مدینہ میں تھے، بہت روئے۔ کہتے ہیں اس شکل کے ساتھ تو ہو کر آیا ہے، داڑھی مونڈی ہوئی شکل کے ساتھ تو گیا، مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ ہم اس جانب نہیں دیکھتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، صحابہ سے محبت ہے تو پھر شکل و صورت بھی ان جیسی بنانی چاہیے۔ انسان جن سے محبت رکھتا ہے، لباس ان جیسا ہو، شکل و صورت ان جیسی ہو، طریقہ ان جیسا ہو۔ چلو جن چیزوں میں اجازت ہے کہ جو عادت کے درجے میں ہے ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جو عبادت کے درجے میں ہے وہ دین کا حصہ ہے، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ داڑھی عبادت کے درجے میں ہے، دین کا حصہ اس کو قرار دیا ہے، یہ صرف عادت نہیں ہے، عبادت ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ تو یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے، میں نے تو تجربہ کیا، میں نے تو اس کو بہت مجرد